جی آیت نمبر 36 ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے پڑوسیوں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا ہے، تو اسی کو مزید ہم دیکھتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ پہلی حدیث دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو شری ادوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے۔ نمبر 3، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جس کا پڑوسی برا ہے اور اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، مگر یہ ثواب کی نیت سے اس کو اعزاء رسانی پر صبر کرتا ہے۔ یعنی بے شک ایک بندے کا پڑوسی وہ برا ہے، لیکن وہ جو بندہ ہے وہ ثواب کی نیت سے کہ صبر کرتا ہے، اس کو جواب نہیں دیتا، بے شک وہ اس کو تکلیف دیتا ہے لیکن بندہ کیا کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تو صحابہ کرام نے آپ کے استعمال شدہ پانی کو برکت کے لیے اپنے جسموں پر لگانا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہیں کس چیز نے ایسا کرنے پر اکسایا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بات کرے تو سچ بولے، جب اسے آمین بنایا جائے تو امانت کو پورا کیا جائے، جس کے سپرد امانت کی جاتی ہے اس کو امین کہا جاتا ہے، وہ اس کو پورا کرے اور اپنے ہر پڑوسی سے حسن سلوک کرے۔ ہر حدیث میں ہماری زندگیوں کے لیے نا بہت بڑا سبق ہے۔ اگر میں پھر بھی آپ سے بار بار یہی بات کہتی ہوں کہ ایک حدیث پر بھی ہم عمل کر لینا تو ہماری زندگی سمجھ سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا کتنی بڑی بات، یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں نا، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کتنا سبق ہے ہمارے لیے۔ اب کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، وہ کیا کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ چھوٹی سی بات ہے نا، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان سے اچھے طریقے سے بات کرنا، اور اس کے بدلے میں مل کے کیا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر بھلے انسان کو کوئی اور چیز چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان مومن ہے، کامل مومن ہے، اور وہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پیار کی امید رکھتا ہے، آپ اگر آج تفسیر پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں پڑھ رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی توفیق عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو آپ کے دل میں محبت تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا۔ ہر کسی کو تو یہ جو ہے نا وہ جو یہ فضیلت ہے، اور ہر کسی کو یہ جو خوش نصیبی ہے یہ نصیب نہیں ہوتی۔ دنیاوی تعلیم آپ دیکھیں، اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے نیبرز میں دیکھیں، ہر بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے دنیاوی تعلیم حاصل کرنا، لیکن دین کی تعلیم حاصل کرنا اور یہ جو آپ پر فرض ہے اپنے فرض کو حاصل کرنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس چیز کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو ایک انسان کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پڑوسیوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا پڑوسی اس کے بارے میں اچھی رائے رکھے اور اس کے ساتھ احترام سے پیش آئے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی ہے وہی اس کا آسان طریقہ ہے، یعنی پہلے ہم خود اپنے پڑوسی کے بارے میں اچھی رائے رکھیں اور اس کی تکریم کریں، یعنی اس کی عزت کریں، وہ خود بخود ہماری تعظیم کرے گا، وہ خود بخود ہماری عزت کرے گا۔
نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ پڑوسیوں کو تنگ کرنے کے بارے میں کیا حدیث پاک آئی ہیں۔ نمبر 1 حدیث کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، فلاں عورت رات کو نماز پڑھتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، لیکن بدکلامی سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یعنی وہ کوئی اچھی عورت نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گی۔ اندازہ کریں کہ اسلام میں پڑوسیوں کی کتنی اہمیت ہے کہ جو عورت صرف زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اس کا نماز روزہ اسے جہنم سے نہیں بچا سکے گا، تو جو شخص اپنے پڑوسیوں کو جسمانی تکلیف پہنچاتے ہیں اس کا انجام کتنا خوفناک ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم پڑوسی بھی حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ اس حوالے سے ہم حدیث پاک کا ملاحظہ کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض پڑوسی وہ ہیں جن کا صرف ایک حق ہے، بعض وہ ہیں جن کے 2 حق ہیں، اور بعض وہ ہیں جن کے 3 حق ہیں۔ ایک حق والا پڑوسی وہ ہے جو مشرک یعنی غیر مسلم ہے اور اس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ 2 حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہے، اور 3 حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسی مجلس کے ساتھ، مسافر اور غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ مغرور اور متکبر کو پسند نہیں فرماتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسی چاہے رشتہ دار ہوں یا اجنبی، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، سب حسن سلوک کے مستحق ہیں، حتیٰ کہ جس کے ساتھ تم عارضی طور پر سفر کر رہے ہو یا کچھ دیر کے لیے اس کی مجلس میں بیٹھے ہو تو وہ بھی تمہارے حسن سلوک کا حقدار ہے، کیونکہ وہ بھی ایک قسم کا تمہارا پڑوسی ہے، اگرچہ اس کے پڑوس کا عرصہ مختصر ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوبارہ سے آپ کو پھر یہ بات سمجھاتی ہوں کہ جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، عمل نہیں کرنا تو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ اور پھر گناہ ملتا ہے کہ ہم پڑھ بھی رہے ہیں اور عمل بھی نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو پڑوسیوں والا ٹاپک ہے یہ ابھی ہاف رہتا ہے، لیکن اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔